الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وعملا हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए है जो हम सब का खालिक मालिक राज़िक मुश्किल कुशा दाता दस्तगीर हाजत रवा है उसके बाद ला तदादन की दरूद व सलाम आकाए दो जहां जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की हमदो सना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम के बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम सामीन हजरात अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर ये नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना
معروف کا معنی ہے نیکی کا حکم دینا. نیکی کا حکم دینے سے جذبہ نیکی کی طرف بڑھتا ہے. منکر سے مراد برائی سے منع کرنا. برائیوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے جب بندہ گناہ کی بات بتاتا ہے. بندے کے دل میں آتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، خود ہی اپنے آپ میں ملامت کرتا ہے کہ میں نے واقعی یہ گناہ کیا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور تم نے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی دعوت دے، نیکی کی دعوت دے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے. اور ایسے ہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں. یعنی جو لوگ نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں تو ایسے لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں. قرآن مجید کا دوسرا مقام کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تم لوگ نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. اللہ رب العزت نے ان کی صفات بیان کی ہیں جو نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. اللہ رب العزت نے مومن مرد اور مومن عورتوں کو خوشخبری دی ہے. یعنی مومن مرد مومنہ عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی میں مدد کرنے والے اور برائی سے نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے، نماز قائم کرنے والے اور روزہ رکھنے والے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے. یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالی رحمت کے مستحق ہیں اور بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے. یعنی اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے مومن مرد اور مومن عورتوں کی صفات کا تذکرہ کیا ہے. یہ توبہ کرنے والے ہیں، نیکی کا حکم دینے والے ہیں، برائی سے روکنے والے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے رحمت نازل کی ہے، رحم کرنے والے ہیں اللہ رب العزت. اور بے شک اللہ رب العزت حکمتوں والے ہیں. اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود اللہ. اس میں بھی مومنین کی صفات بیان کی گئی ہے جو نیکی کا حکم کرنے والے ہیں، برائی سے روکنے والے ہیں. وہ مومن توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں اور اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں اور دین کی خاطر زمین پر چلنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، رکوع سجود کرنے والے ہیں، نیکی کا حکم دینے والے ہیں، برائی سے روکنے والے ہیں اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں. ایسے ہی مومنوں کو اللہ رب العزت نے بشارت دی ہے
یہ وہ بہت اچھا مومن ہے جو نیکی کا حکم کرتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں بیٹھنے کے آداب سکھائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہیں بیٹھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر راستے میں بیٹھنا ہے، راستے میں بیٹھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والجلوس فی الطرقات، اللہ نے پاک پیغمبر نے فرمایا صحابہ نو کہ رستیاں جو بیٹھن تو بچو، یعنی رستے دے وچ نہ بیٹھو۔ تے صحابہ نے عرض کیتا اللہ دے رسول مالنا بدل من مجالسنا نتحدث فی، اے اللہ دے رسول اسی انہاں مجلساں وچ بیٹھنے آ، گفتگو کرنے آ، گپ شپ لگانے آ تے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا أَبِيكُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَعَابُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، اگر تسی مجلس کے اندر بیٹھنا ہے، رستے دے وچ بیٹھنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر رستے دا حق ادا کرو۔ صحابہ نے عرض کیتا ما حقہ، اے اللہ دے پیغمبر حق کی ہے رستے دا؟ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غض البصر وکف العزا ورد السلام والامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رستے تے نہیں بیٹھنا، نہ بچو۔ صحابہ نے کہا ساڈا بیٹھنا ضروری ہے، گفتگو کرتے ہیں تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دا حق ادا کرو۔ تو صحابہ کہتے ہیں ما حقہ کی حق کے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غض البصر، اگر رستے چ کھڑیا ہونا ہے تے نظر نو جھکانا ہے۔ اگر رستے چ کھڑیا ہونا ہے عام تو رفتے اتھوں دی تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غض البصر، اپنی نظر نو جھکا کے رکھنا ہے۔ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وکف الاذى، رستے چ کھلونا ہے، مجلس برپا کرنی ہے تے کسی کو اذا نہیں دینی، کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ دو تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ورد السلام، اگر کوئی نبی دا سلام کرتا ہے تو اس سلام کا جواب دینا ہے۔ تین چیزاں۔ تیسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اگر رستے جب بیٹھنا ہی ہے تو چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کا حکم کرنا ہے تے برائی تو روکنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رستے جو بیٹھن تو بچو۔ صحابہ نے کیا سب بیٹھنا ہے ساڈے واسطے ضروری ہے، اسی گپ شپ لگانے ہیں تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بیٹھنا ہے تو رستے کا حق دیو۔ صحابہ نے کیا کی حق کے؟ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار چیزیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رستے میں کھلونا ہے تے نظر نو جھکانا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دینی، اگر کوئی سلام کہندا ہے تو سلام کا جواب دینا ہے، تو اس مجلس کے وچ نیکی کا حکم کرنا ہے تو برائی تو روکنا ہے۔ چار چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت تو ابیضا ہوتی ہے۔ اسی طرح ہی نیکی کا حکم کرنا اور برائی کو منع کرنا، یہ فائدہ کی ہے؟ یہ کام کرن دے نال بندہ جہنم تو دور ہو جاتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو خلق کل انسان من بنی آدم علی 60 و 300 مفصل فمن کبر اللہ حمد اللہ وحلل اللہ وسبح اللہ واستغفر اللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دے
پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رابعہ امی عائشہ صدیقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنو آدم میں ہر انسان نے 360 جوڑ نے 360 جوڑاں تینوں پیدا کیتا گیا ہے، لہذا جو شخص اللہ اکبر کہے، الحمدللہ کہے، لا الہ الا اللہ کہے، سبحان اللہ کہے، استغفر اللہ کہے، لوگاں دے رستے تو پتھر کاٹا یا ہڈی نو ہٹا دے، نیکی دا حکم کرے تے برائی تو روکے، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اس دن اس بندے نے جہنم کو اپنے گھروں دور کر لیا۔ ایک جڑا بندہ نیکی دا حکم کرتا ہے، برائی تو روکتا ہے، اس دن اللہ نے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، استغفر اللہ کہتا ہے، نیکی دا حکم کرتا ہے، برائی تو روکتا ہے، پتھر ہٹا دیتا ہے، کانٹا ہٹا دیتا ہے، ہڈی سائڈ تے کر دیتا کسی رستے چوں، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اس طرح سمجھے کہ انہیں اس دن اپنے آپ کو جہنم تو دور کر لیا۔ آئیے سانوں بھی چاہیے کہ نیکی دا حکم کرنا چاہیے تو برائی تو روکنا چاہیے، ایسے اعمال جنہاں دی وجہ تو بندہ لعنت دا مستحق بن جاندا ہے۔ آئیے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ بیان کرتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا رشوت لین والا تے رشوت دین والا اللہ دے پیغمبر نے لعنت فرمائی ہے اودے تے۔ ایسے اعمال ہیں جنہاں دی وجہ تو بندہ لعنت دا مستحق بن جاندا ہے، جنہیں دیر تک توبہ نہیں کرتا، جنہیں تے لعنت ہوگی وہ اپنا خود دیکھے نکی کام کر لیا، انہوں توبہ کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہندے نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشوت لین والا رشوت دین والا دونوں لعنتی نے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ شاہدی قالہم سواء۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کھانے والا سود کھلانے والا اس کو لکھنے والا اس کے گواہوں پر سب پر اللہ کے پیغمبر نے لعنت فرمائی ہے۔ ساتھوں میں چاہیے نیکی کا حکم کرنا چاہیے تو برائی تو روکنا چاہیے۔ دوسرا کام سود لینا دینا لکھنا سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہیں اس جملے چاہتے ہیں سارے کے برابر لعنت فرمائی ہے اللہ کے نبی۔ تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتاں جیڑیاں مرداں دی مشابہت کرتے ہیں مرد عورتوں دی مشابہت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مرد عورتیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا دونوں پر لعنت ہے۔ جیڑا بندہ عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے جیڑیاں عورتاں مرداں کی مشابہت اختیار کردیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا انہاں تے لعنت ہے۔ تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے میں قضاء حاجت کرنا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللعانین قالوا وما اللعانان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم
اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو لعنت والی چیزاں تو بچو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رستے دے وچ قضائے حاجت کرنا اور بندہ لعنتی ہے. جڑا بندہ سایہ دار درخت یا سایہ دار کوئی بھی اور دے تھلے قضائے حاجت کردا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے اودے تے لعنت فرمائی ہے. چار بندے چار حدیثاں بیان کر چکے ہیں. سانوں بھی چاہیے جیڑی گل سنیے اگے پہنچائیے کیونکہ وہ فائدہ ہوئے. اسی طرح ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلالہ کرنے والی کروانے والی پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے. حلالہ اس کو سمجھیے جب کسی عورت کو اس کا خاوند طلاق دیتا ہے شرعی طریقہ تو یہ ہے کہ وہ جب پکیدہ حالت میں ہو اس کو طلاق دی جائے. یہ شرعی ہے کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے طلاق دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ وہ حیض کی حالت میں جو ان کو طلاق دی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے کو رجوع کرے. جب وہ پاک ہو پھر اس کو طلاق دے اچھے طریقے کے ساتھ. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن یعنی اچھے طریقے کے ساتھ. یہ جو لفظ ہے لعدتهن مفسرین نے لکھا ہے کہ جب عورت پاک ہو تب اس کو طلاق دی جائے. آج کل کیا ہوتا ہے جب جو طلاق دینے والا اس کو نہیں پتا کیسے طلاق دینی ہے. جب عورت ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہے تب بھی وہ طلاق دے دیتے ہیں. ایسے جو 3-4 دفعہ ایسے ہی وہ منہ سے کہہ دیتے ہیں طلاق طلاق طلاق. حالانکہ شرعی طریقہ یہ ہے کہ طلاق جو ہے جب بندے نے کہہ دیا ہے اس نے خلاف شرعی کام کیا ہے اس کو اتنی دفعہ کہنا ہی نہیں چاہیے. اگر اس نے کہہ دیا ہے تو وہ طلاق 3 مہینے تک ایک ہی طلاق شمار ہوتی ہے. آج کل کیا ہوتا ہے اگر کسی نے ایک مجلس میں 2 مجلسوں میں 3 مہینے نہیں ہے ایسے ہی اس نے طلاق کہہ دیا وہ جا کے فتویٰ لیتے ہیں کسی سے جی آپ نے طلاق دے تو طلاق واقع ہو گئی ہے اب کیا ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں حلالہ ہوگا اس کا. ابھی اس کے پاس 3 ماہ ہو بھی گئے ہیں پھر بھی اس کے پاس موجود ہے اس کے حق موجود ہے الطلاق مرتان والا شرعی طلاق کا تو اس کے بعد موجود ہے. اگر اس نے طلاق دے دی ہے 3 دفعہ طلاق ہو چکی ہے یعنی ان کی حالت کے مطابق حالانکہ طلاق واقعہ نہیں ہوتی 3 مہینے کے اندر صلح ہو سکتی ہے. آج کل ایسے کرتے ہیں 3-4 دفعہ کہہ دیا جا کے مولوی صاحب سے فتویٰ لیتے ہیں کہ ہم نے طلاق دے دی ایسے سے دی ہے. وہ کہتے ہیں ہاں ہو گئی ہے طلاق 3 دفعہ دے دیا آپ نے اب کیا ہوگا حلالہ ہوگا. یعنی کسی سانڈ کے بعد کسی عورت کو وہ 3-4 دن کے لیے اس کے نکاح کرے گا اس کے ساتھ پھر پہلے کے ساتھ ہوگی صلح ہوگی. یہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلالہ کرنے والا کروانے والا دونوں پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له. اللہ کی لعنت ہے جو حلالہ کرنے والا ہے جو کروانے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو کیا میں آپ کو ادار سان کے متعلق نہ بتلاؤں. صحابہ نے بتلایا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا جائے وہ کون ہے کیسا ہے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے الا اخبرکم بالتیس المستعار کیا میں تمہیں ادھار پر لیے ہوئے سانے کے بارے میں نہ بتلاؤں. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا والمحلل حلالہ کرنے والا اس کو ساڑ کہتے ہیں. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له. اللہ کی لعنت ہے حلالہ کرنے والے پر کروانے والے پر.
یعنی وہ اعمال جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ صحابہ اکرام کو برا بھلا کہنا، ان پر بھی اللہ اور اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے شاگرد ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ تمام صحابہ کا دل سے ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا، اور جو بندہ اس کے برعکس کرتا ہے، اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میرے صحابہ کو گالی دی اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے اس پر جو صحابہ کو گالی دیتا ہے۔ یعنی وہ چیزیں بیان کر رہا ہوں، وہ اعمال جس کی وجہ سے بندہ لعنت کا مستحق بنتا ہے۔ اس سے آگے چلیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، من اشار الى اخیہ بحدیدۃ فإن الملائکۃ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان کا کسی بھائی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے، اس کو لوہا دکھانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی پر لوہا تان لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، حالانکہ اس کا بھائی بھی کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔